نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ آیت نمبر 189 یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ چاند کی بات کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ بات کا رخ مڑ رہا ہے حج کی طرف، تو چاند کی تاریخوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، یہ وہ کون ہیں؟ صحابہ کی بات کی جا رہی ہے، اشارہ صحابہ کی طرف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک خاص شان تھی، اسپیشل مقام تھا ان کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کثرت سے سوالات کیے، اور ان کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ غیر ضروری بلا وجہ کے سوالات مت پوچھو، اس لیے کہ جب لامتناہی ان اینڈنگ سوالات پوچھے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو بات کو سلجھانے کے بجائے وہ بات کو الجھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ سوالات ہی میں لوگ اتنا الجھ جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یاد ہی نہیں رہتا۔ بعض دفعہ حکم کی روح ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ بال کی کھال نکالنے میں، ہیئر سپلٹنگ کرتے کرتے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مزاج تھا وہ عملی مزاج تھا، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرنے والے آپ کے ساتھی تھے۔ عزت کی وجہ سے وہ زیادہ سوالات ہی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے کل 14 سوالات ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں، 14 کویسچنز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھے، جن میں سے 8 سورہ بقرہ میں موجود ہیں اور 6 مختلف صورتوں میں آئیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال، جس کو ہم کریسنٹ کہتے ہیں انگلش میں، ہلال شروع ماہ کے چاند کو کہتے ہیں، جب وہ بالکل باریک سی دھاری ہوتا ہے، جو چاند کی شکل ہوتی ہے شروع مہینے میں، وہ ہلال کہلاتا ہے، اور یہی شکل چاند کی ہو جاتی ہے آخر میں، مہینے کے آخر میں بھی وہ بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ باقی دنوں کے چاند، جبکہ چاند بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ قمر کہلاتا ہے، اور پورا چاند جب وہ کامل ہو جائے، فل مون، تو فل مون بدر کہلاتا ہے۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تاریخوں کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ سے 2 کیلنڈرز رہے، 2 طرح کے سالوں کا رواج رہا، شمسی سال اور قمری سال، سولر کیلنڈر، لونر کیلنڈر۔ دونوں سے تاریخوں کا حساب کتاب رکھنا ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے اپنے لیے جس کیلنڈر کو منتخب فرمایا، پسند کیا، وہ قمری کیلنڈر ہے، لونر ایئر۔ اسلامی شریعت میں قمری کیلنڈر کا حساب رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان یا حج، یا آگے ہم پڑھیں گے عورتوں کی عدت یا حمل، ان سب کا ذکر آئے گا۔ جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ سب چاند کی تاریخوں سے طے ہوتے ہیں۔ وجہ بھی جان لیجئے، سورج کا حساب لگانا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ کوئی بتائے تو ہمیں پتہ چلے، لیکن چاند کو تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اس کی سائیکل دیکھ سکتا ہے، عالم ہو یا وہ جاہل ہو، شہر میں رہتا ہو یا جنگل میں رہتا ہو، سب کے سب مہینوں کا حساب تو رکھ سکتے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کو دیکھ کر۔ چاند کی مختلف شکلوں کے بارے میں مشرک مذاہب میں بہت سے اشکالات پائے جاتے تھے۔ وہ چاند کی مختلف شکلوں سے شگون لیا کرتے تھے، کچھ تاریخوں کو مبارک سمجھتے تھے اور کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔
یہ مبارک اور منحوس کا تصور ہر مشرک مذہب کے ساتھ ایک جزو لا ینفک کے طور پر ہے، ضروری چیز کے طور پہ جڑا ہوا ہے۔ اسلام تو ہر قسم کا وہم، ہر قسم کا شرک مٹانے کے لیے دنیا میں آیا، تو چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں سے شگون لینا یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ دین حنیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چاند کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں ایک دعا پائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ شروع کا چاند دیکھتے تھے، مہینے کے شروع کا، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ چاند خود سے کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی قسمتوں پر حاوی نہیں ہے، کسی کے لیے وہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود پابند ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس کو طلوع فرماتا ہے، اور جس حساب سے چاہتا ہے آگے پیچھے اس کو کر دیتا ہے، اس کی گھٹتی بڑھتی شکلیں بنا دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں بھی چاند کے متعلق پھر توہمات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ گھٹتی ہوئی تاریخوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، چڑھتے چاند کی تاریخ رکھنی چاہیے شادی کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا گیا کہ حاملہ عورتوں سے، پریگننٹ عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ڈیو ڈیٹ کب ہے، پھر وہ بتائیں تو کہتے ہیں اچھا چڑھتے چاند کی تاریخوں میں ہے بیٹا ہوگا، اچھا اترتے چاند کی تاریخوں میں ہے بیٹی ہوگی۔ اس لیے کہ نعوذ باللہ ہم میں بھی بہت سے شرک یا توہمات جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور بیٹی ہونا ہمارے ہاں بدشگونی ہی سمجھی جاتی ہے، تو یہ برا شگون لیا جاتا ہے کہ اچھا اترتے چاند اگر تمہاری ڈیلیوری ہونی ہے تو پھر تو بیٹی ہوگی۔ تو ہم جو مومن خواتین ہیں، ہمارا یہ کام نہیں، یہ ہمارا جہاد ہے کہ ہم اس طرح کی رسومات کو اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ شادی کی تاریخ رکھتے ہوئے کہتے ہیں بھی 3 تاریخ 13 تاریخ نہ رکھو، یہ 3 13 کے چکر میں نہ پڑو، یہ دن بھی یا یہ تاریخ اچھی نہیں۔ منگل کا دن کہتے ہیں منگل کا دن جو ہے یہ مبارک نہیں، منحوس ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے وہم پائے جاتے ہیں۔ تو نہیں، ہمارا قطعاً کوئی رشتہ ہونا نہیں چاہیے توہمات سے۔ دین حنیف پر ہم ہیں، ہر طرح کے وہم سے اور گمان سے اور شرک سے نکل کر ہم کو تو توحید کے راستے پر آنا ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ یہ چاند کیا ہے، ایک کیلنڈر کی طرح ہے، یہ تو ایک گھڑی کی طرح ہے، تم کو وقت بتاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ جب حج کا ذکر آیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک بدعت کی نشاندہی کر دی گئی۔ مشرکین مکہ میں یہ رواج تھا کہ حج کے سلسلے میں جب احرام باندھ کر ایک دفعہ وہ گھر سے نکل جاتے اور پھر احرام کی حالت میں واپس کسی کام کے لیے گھر ان کو آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس دروازے سے ہم اپنے گناہوں کو لے کر نکلے ہیں، اب اس دروازے سے ہم واپس لوٹ کر اندر نہیں آئیں گے، تو لہٰذا وہ گھروں کے پیچھے سے آیا کرتے تھے، چاہے اس کے لیے دیوار توڑنی پڑے، چاہے دیوار پھلانگنی پڑے، چاہے کوئی مشقت مشکل اٹھانی پڑے، تو گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ تب مجھے آپ بتائیے اس میں حرج کیا تھا؟ کیا حرج ہے؟ آگے سے نہیں پیچھے سے آ گئے، کسی کا دل ٹوٹا، کسی کو نقصان پہنچا، تو پھر حرج کیا ہے؟ یہ سوال لگائیں اس کے آگے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اگر یوں نہیں یوں کر لیا، کیا کہیں اللہ نے منع کیا تھا پہلے کہ تم پیچھے سے مت آنا؟ اگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم گھروں میں پیچھے سے آنا تو منع بھی تو نہیں کیا تھا پہلے، اور وہ آتے تھے، تو کیا حرج تھا اس کے اندر؟ اتنی معمولی سی چیز کہ آگے سے نہیں پیچھے سے آ گئے، تو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا ان چیزوں کو۔ ہم بھی جب بدعتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے اس کے اندر، تو یوں نہیں یوں کر لو، آخر کوئی دل تو نہیں ٹوٹ رہا نا کسی کا، کو ہماری نیت تو خراب نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ جو گھروں میں احرام کی حالت میں دروازوں سے داخل نہیں ہو رہے تھے اور پیچھے سے داخل ہو رہے تھے،
تو اچھی نیت تھی نا ان کی، نیت میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، اور اس کا ذکر یہاں قرآن میں کر دیا گیا۔ جی ہاں، جو اس زمانے کی بدعات تھیں، غلط رسومات تھیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم قرآن میں ان کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ ایسی چیزیں جو ہماری نظر میں بہت ٹریویل ہیں، اس لیے کہ ہم خود اپنے معاشرے میں اس سے ملتی جلتی شکلوں کو پاتے ہیں۔ جو چیز جس پر کوئی پابندی نہیں، اس کو گناہ بنا لیا، اور اس کو کرنا بہت بری بات سمجھی جانے لگ گئی۔ مثال کے طور پہ قرآن کی طرف پیٹھ کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھنا یا بے عزتی کی علامت سمجھنا، حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ یہ اس قسم کے تقویٰ کے مظاہرے، بے روح مظاہرے وہ قومیں کرتی ہیں جن میں اصل تقویٰ کی روح ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ مظاہروں پر اور ظاہری چیزوں پر بہت سٹریس کرنے لگ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا، اصل روح حج ان میں سے غائب ہو گئی تھی، اور اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی تھی، اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہ چیزیں پھر دین کا حصہ ہی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اور یہ ہوتا ہے جب رسول کی سنت سے کوئی امت اپنا تعلق کاٹ دیتی ہے، جب سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر یہ ہونے لگتا ہے کہ اس کی جگہ بدعتیں لے لیتی ہیں۔ دکھاوے کا دین، جس کا نہ کبھی رسول نے تذکرہ کیا، نہ اس کی کوئی اہمیت بتائی، وہ دین کا حصہ ہو کر رہ جاتی ہیں، تو بدعتیں اصل دین بن جاتی ہیں، اور اصل دین اجنبی ہو جاتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی شکل آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بدعتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، اور ان کے ساتھ سوال یہی لگایا جاتا ہے کہ بھئی یوں بھی کر لیں تو حرج آخر کیا ہے؟ یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی قرآن پڑھا نہ ہو تدبر کی نظر سے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی ان چیزوں کے اوپر پکڑ فرمائی ہے کہ تم نے کیوں دین کا حصہ بنایا؟ تم کو اجازت ہی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی چیز لا کر دین میں شامل کر دو۔ اللہ نے جس چیز پر کوئی ثواب نہیں بتایا، تم خود سے ثواب اسائن کر دو، اور تم پھر یہ بھی کہنے لگ جاؤ کہ اس میں حرج کیا ہے، اور تم یہ بھی کہنے لگ جاؤ کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ حرج یہ ہے کہ اصل دین اجنبی ہونے لگتا ہے، پھر اصل روح جو ہے وہ غائب ہونے لگتی ہے۔ کسی انسان کو دنیا میں دین ایجاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، انوینٹ نہیں کرنا دین۔ ہم سے تو کہا ہے کہ تم خاموشی کے ساتھ اطاعت کرو، جو طریقہ بتا دیا گیا بس وہی طریقہ اختیار کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ارینا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے طریقے، انہوں نے کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا اور کمی نہیں کی اور ایجاد نہیں کی، تو پھر کسی اور کو کیا حق حاصل ہے کہ اپنی طرف سے دین کے اندر چیزوں کو شامل کرے، یا کسی غیر اہم چیز کو اہم بنائے، یا اہم چیز کو غیر اہم بنا دے؟ دیکھیے نا، اگر آپ دین کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی ایک سپیس ہے، کوئی الماری ہے یا کوئی ڈراز ہے، الماری ہوتی ہے یا کوئی دراز ہوتی ہے، اس میں ایک حد تک کیپیسٹی ہوتی ہے چیزوں کو رکھنے کی، ایک حد تک گنجائش ہوتی ہے چیزیں رکھنے کی۔ اگر اس دراز کے اندر بالکل غیر اہم اور ردی مال اور کاٹ کباڑ جمع کرنا شروع کر دیا جائے تو دو نقصانات ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اہم چیزیں اور غیر اہم چیزیں سب گڈمڈ ہو جائیں گی، سب ایک جیسی یا تو اہم لگنے لگیں گی یا سب ایک جیسی غیر اہم لگنے لگیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک نقصان یہ ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ردی چیزیں اتنی بھر جائیں گی اس کے اندر کہ ہو سکتا ہے کسی اہم چیز کو نکال کر باہر پھینکنا پڑ جائے اس میں سے۔ تو دین کے ساتھ بالکل یہی معاملہ آج بھی ہو رہا ہے کہ غیر اہم چیزیں اتنی بھر دی گئی ہیں دین کے اندر کہ اہم چیزوں کو نکال کر باہر ڈال دیا گیا، ان کی اہمیت ہی نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کا ترجمہ یاد کرنے کی، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں جتنی کہ قرآن خوانیوں کی اہمیت ہے۔ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہی نہیں رہی جتنا کہ قرآن کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی اہمیت ہو گئی ہے۔ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہمارے یہاں آپ کو قرآن خوانی کے بارے میں بات کریں تو آپ ذرا لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں، وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو۔ یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں، اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، یہ انجانی چیزیں بن گئیں، ان یوزول چیزیں بن گئی ہیں معاشرے میں۔ تو یہی ہوتا ہے، پھر بدعتوں کی وجہ سے اصل دین جو ہے وہ غیر اہم ہو جاتا ہے، اجنبی ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اصل رسول کا لایا ہوا دین غائب ہو گیا، گم ہو گیا،
اور لوگوں کا بنایا ہوا دین جو ہے اس نے ریپلیس کر دیا رسول کے دین کو، اور وہ چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے، تو اصل دین پھر گم ہو جاتا ہے۔ تو اس بگاڑ سے بچانے کے لیے بدعتوں کے بارے میں ہم کو حدیثیں بھی بہت ملیں گی، اور قرآن میں بھی اہل مکہ کی بدعتوں کا تذکرہ ہم کو ملے گا۔ آگے بھی سورہ انعام وغیرہ میں آپ دیکھیے گا کہ کھانے پینے کی باتوں کا ذکر کیسے آئے گا وہاں پر۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں کو سیدھی سیدھے دروازوں سے آیا کرو، بے معنی رسومات کو تم رہنے دو، اور اصل چیز تو تقوی ہے۔ بلا وجہ دکھاوی کی دینداری مت کرو۔ دیندار بننا ہے تم کو تو اللہ کے احکامات کو توڑنے سے پرہیز کرو، شریعت پر عمل کرو، فرائض کا اہتمام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اصل نیکی کی طرف رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا آیت 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب خانہ کعبہ کا ذکر آیا، مسلمانوں کی توجہ، اور کون مسلمان؟ جو اس وقت مدینے میں تھے، جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، جو ہی خانہ کعبہ کا ذکر آیا ان کا ذہن مکے کی طرف چلا گیا، جو ان کا وطن تھا جس کو چھوڑ کر وہ آئے تھے، اور مکے کے مشرکوں نے مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ تب خانہ کعبہ کے ذکر سے رخ پھیرا جا رہا ہے قتال کی طرف، جنگ کی طرف۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہتھیار اٹھائیں۔ اگریسو ہونا تو دور کی بات، وہ ڈیفینسو بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ بڑھ کر جنگ کرنا تو الگ، وہ دفاعی جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خباب ابن ارت کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا، بلال رضی اللہ عنہ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن مسلمانوں کو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، تمہیں بدلہ نہیں لینا، ابھی تم صبر کرو۔ مکے میں تو یہ صورتحال تھی۔ مدینے آ کر اجازت دے دی گئی کہ اب مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ڈیفنس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جنگ کرنے کی بھی اجازت ایک دم نہیں دے دی گئی۔ آپ بتائیں کہ مکے میں آخر جنگ کی اجازت کیوں نہ دے دی گئی؟ جی کاش کہ آج ہم مسلمان اس بات کو سمجھ لیں۔ مکے میں بھی اجازت مل سکتی تھی۔ آپ دیکھیں وہ جو 150 مسلمان تھے مکے میں، یا بعض روایات میں آتا ہے 140، 13 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 140 لوگ مسلمان ہوئے تھے مکے میں، اور وہ 140 ایسے تھے جو آج کے 1.6 بلین پر حاوی ہو جائیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ اگر ان کو کہہ دیا جاتا وہ تو خانہ کعبہ سے سارے بت نکال پھینکتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کو اپنی جانیں اور ان کے مال آج ہماری طرح پیارے نہیں تھے کہ وہ اپنی جان اور مال سمیٹ کے رکھتے اور اللہ کی راہ میں نہ نکلتے۔ وہ نکلتے، وہ کرتے، لیکن نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ پھر وہ جنگوں کا سلسلہ ایسے وقت شروع ہو جاتا کہ جب ابھی تعداد بہت تھوڑی تھی، کمزوری بہت تھی، وہ تو سب شہید ہو کر اپنی جنت پا لیتے، لیکن جو مقصد تھا دین کا پھیلنا، پروپیگیشن آف ریلیجن، دوسروں تک اس کا پہنچنا، بہت سے لوگوں کا بھلا ہونا، وہ نہ ہو پاتا۔ اور ایک اور خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو واللہ عالم ہم کہہ نہیں سکتے اللہ کی اپنی کیا مصلحت تھی، لیکن جب سوچیں تو خیال یہ آتا ہے کہ ابھی مسلمان کچے تھے۔ ابھی کیا تھا؟ جب نیا نیا ایمان آتا ہے جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ اگر صبر نہ سکھایا جائے تو جذبہ ہو سکتا ہے کہ غلط رخ پر پڑ جائے، کنسٹرکٹیو ہونے کے بجائے ڈسٹرکٹیو ہو جائے، تعمیر کے بجائے تخریب کی طرف رخ مڑ جائے۔ تو جذبات پر صبر کی لگام ڈالی گئی، ان کو جذبات کو تھامنا سکھایا گیا۔ سارا ظلم دیکھو، اس کو انٹرنلائز کرو، اندر تم اپنے ایمان کی بھٹی کو دہکاؤ، تم اپنے عمل سے ثابت کرو تم کتنے اچھے مسلمان ہو۔ کفار تم پہ ظلم کر رہے ہیں، تم کو تو کفر کی ہر چیز سے نفرت ہو جانی چاہیے۔ تم اپنے آپ کو دور کر لو، تم ڈسٹنس کر لو اپنے آپ کو کفر سے، اور کفر کی رسومات سے، اور کفر کے رویوں سے۔ تم مسلمان ہو جاؤ، تم پختہ ہو جاؤ۔
تو وہاں ان کو پہلے پختہ کیا گیا، ان کو صبر سکھایا گیا. جب ان میں ٹھہراؤ آ گیا، میچورٹی آ گئی، اس کے بعد اب ان کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. ابھی صرف اجازت دی جا رہی ہے. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم کر سکتے ہو، لیکن ابھی فوراً وہ جنگ کے لیے نکل نہیں گئے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کا زمانہ نزول یہ جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ. ابھی ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جنگ بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. جنگ کے ادب آداب سکھائے جا رہے ہیں. یہ آپ کو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملے گا. آپ بڑی سی بڑی فوج کا، بڑے سے بڑے کمانڈر کا حال اٹھا کر پڑھ لیجئے، چاہے وہ رومن جنرل ٹائٹس ہو یا وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو یا وہ جو مرضی ہو. کسی نے کبھی اپنے فوج کی تربیت اس طرح نہیں کی ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کی تربیت فرمائی ہے. پہلے ان کو تمیز تہذیب سکھائی، مقصد یاد دلایا. مقصد کیا ہے تمہارا جنگ کرنے کا؟ تم ذاتی انتقام لینے کے لیے کسی پرسنل وینڈیٹا کے طور پہ جنگ نہیں کر رہے. یاد رکھو، تم اپنے غصے کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم جنگ نہیں کر رہے. اگر انتقامی کارروائی کے طور پہ یا غصہ نکالنے کے طور پہ جب ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، تربیت کیے بغیر جب لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیے جاتے ہیں، تو سوائے تباہی کے اور برائی کے اور فساد کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن یہ چیز لوگوں کو امیجیٹ بہت اچھی لگتی ہے نا، وہ بڑا ان کو پاور کا احساس ہوتا ہے. وہ ایسے لیڈرز کو بہت پسند کرتے ہیں جو ان کو ابھاریں اور جذبات ان کے مشتعل کریں اور نعرے لگوا کے سڑکوں پہ لے کر آئیں اور ہتھیار دے کر کہیں کہ چلاؤ. ایسے لیڈر لگتے بہت اچھے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ہے نا اصل گٹس تو ان کے اندر ہیں. اور جو ایسے علماء ہوں یا ایسے لیڈر ہوں جو کہ صبر کی تلقین کریں، تربیت کی طرف توجہ دلائیں، ابھی اپنے آپ کو تھامنے کی بات کریں، تو کہتے ہیں ان میں تو گٹس ہی نہیں، بزدل ہیں یہ تو، ان میں تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ یہ آگے نکل کر مقابلہ کریں. یہ تو اپنی جان بچاتے ہیں، یا تو یہ بزدل ہیں. نہیں، بزدلی کی بات نہیں. اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے کہ پوزیشن اس وقت ہے کیا، تقاضا کیا ہے اس وقت. اسلام کی بہتری کس میں ہے؟ اس وقت اسلام کی بہتری مکے میں اسی میں تھی کہ اس وقت جنگ نہ کی جائے، اور جب جنگ کی بھی جائے اس وقت کی جائے جب کہ تربیت ہو چکی ہو، ٹھہراؤ آ چکا ہو. اگر صرف انتقام لینے کے لیے یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کریں گے، یہ جنگ کریں گے، تو زیادتی کریں گے، بے رحمی کے مظاہرے کریں گے. تو یہاں اب جنگ کی ان کو اجازت دی گئی. پہلے تو 13 سال مکے میں کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے کافروں کو کفر سے روک دیا جائے، دشمنوں کی دشمنی ختم کی جائے. یہ تو پہلا ہدف ہوتا ہے. تبلیغ. تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ زبان کا جہاد ہے، قلم کا جہاد ہے. کہ پہلے دشمن کی دشمنی ختم کرنے کی کوشش کرو، پہلے تم کفر ختم کرنے کی کوشش کرو. بھرپور کوشش کر لی، کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن دشمن کی دشمنی اگر ختم نہ ہو، کفر ختم نہ ہو، اب تم ہتھیار اٹھا کر دشمن کو ختم کرو. اب تم ہتھیار اٹھاؤ اور کافر کو ختم کرو. ظالموں کا زور توڑنے کے لیے ہتھیار اٹھاؤ تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اللہ کے دین کے خلاف مزاحمت ختم ہو جائے، ریزسٹنس ختم ہو جائے. اسی لیے کیا فرمایا؟ قاتلو، تم جنگ کرو، لیکن کیوں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل نفس نہیں. اپنے نفس کے لیے جنگ نہیں کرنی ہے، اللہ کے لیے تم کو جنگ کرنی ہے. سوچو کتنا اعلیٰ کام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اس میں گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، جذبات مشتعل نہیں ہونے چاہیے. ٹھہراؤ کے ساتھ سوچ سمجھ کے، پلاننگ کر کے، اسٹریٹجی بنا کے تمہیں کام کرنا ہے. فی سبیل اللہ تو فرمایا ہی، پھر آگے مزید تاکید فرما دی، ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھنا، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ مت کرنا. یہ نہ ہو کہ دوسروں کے بجائے اپنے ہی آپ کو تم نقصان پہنچانا شروع کر دو. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. ابو داؤد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہاد پر جانے والے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، ملت کیا؟ طریقہ،
رسول کے طریقے پر جنگ کے لیے جاؤ. کسی بوڑھے کو یا بچے کو یا عورت کو قتل مت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی ہدایات، یہی انسٹرکشنز دی تھیں اپنی فوجوں کو کہ عبادت گزار راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو قتل نہ کرنا، جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں، وہ ایکٹیو کمبیٹنٹ نہ ہوں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، وہ کہیں بیٹھے ہیں تو تم قتل مت کرنا ان کو. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ سپاہی کا مقابلہ سپاہی سے ہو. سپاہی کا مقابلہ شہریوں سے نہیں ہوتا. اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آپ بسوں کے اندر بم لگا دیں، نہیں ہے اسلام کا مزاج. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، غلط کہتے ہیں. اگر یہ کرنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی دیر تھی. مکے میں 10 لوگ جا کر اور اس طرح سوسائڈ اٹیکس کر سکتے تھے. کوئی خانہ کعبہ میں چلا جاتا، کوئی ان کے دارالندوہ میں چلا جاتا، کوئی ان کے گھروں کے اندر چلا جاتا، کوئی بیچ راستے میں کھڑا ہو کر اور 10 لوگوں کو مار ڈالتا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سنت طریقہ تو نہیں ہے. جب سنت سے ہٹیں گے ہم ایکسٹریمسٹ کہلائیں گے، ہم ٹیررسٹ کہلائیں گے ضرور. لیکن ایکسٹریم پر جانا بڑا آسان ہے نا. جھٹ اٹھے اور چل پڑے ایکسٹریم کی طرف. اعتدال رکھنا، بیلنس رکھنا، پلاننگ کرنا، اپنے آپ کو تھامنا، عام زندگیوں میں اپنے آپ کو کفر اور کفر کی رسومات سے دور کرنا، یہ ہے مشکل کام. آج اتنے مظاہرے جو کر رہے ہیں رسول کے ناموس پر، کوئی ذرا ان سے کہہ کر تو آج دیکھے تم برتھ ڈے مت کرو. اللہ کے رسول برتھ ڈے نہیں کرتے تھے. پھر آپ ذرا ریئیکشن تو دیکھیں. کہیں گے تم ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، کہیں گے نا کہ تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، قرآن پڑھ کے ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو تم لوگ. وہاں سنتوں کا ہمیں احساس نہیں. تو جب ہم نے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی تمام سنتیں خود ہی مسلمانوں نے چھوڑ دیں، ہم نے خود ہی دفاع کرنا چھوڑ دیا. اور دفاع نعروں سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. ہم نے عمل سے ہی حفاظت نہ کی، اپنے رسول کی عزت کی. آج دنیا والے جو کر رہے ہیں تو ہم کیا روتے پیٹتے ہیں پھر اس کے اوپر. لیکن سڑک پر آ جانا بڑا آسان ہے. اپنی زندگیوں سے ان مشرکوں کی اور کفار کی رسومات کو نکالنا، ان کی محبت کو دلوں سے نکال کر پھینکنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس کے لیے بہت صبر چاہیے، لمبی پلاننگ چاہیے، اور بہت عرصے تک صبر چاہیے اس کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی پھر اس سے امپریس کیا جا سکے، اس کی طرف انکلائن کیا جا سکے، رجحان لوگوں کا پیدا ہو سنت کی طرف. اور یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ انسان حد سے بڑھ جائے اور بے قصور شہریوں کو مارنا پیٹنا یا قتل کرنا شروع کر دے. فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، یہ مت کرنا. اور ساتھ مزید تاکید، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، اللہ نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے. ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں اسلام نافذ کر لو، اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ کو نہیں چاہیے ایسا نفاذ اسلام کا جو حد سے بڑھ کر اور مختلف غلط طریقے اختیار کر کے اسلام کی خدمت کرنا شروع کر دے انسان. تمہیں تو نکلنا اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی خاطر. ہم کہتے ہیں نا بائی ہک اور بائی کرک، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا، ٹیڑھی انگلیوں نکالو. یہ سیدھی طرح سے نہیں مانتے تو ٹیڑھے ٹیڑھے کام کرو. نہیں، اینڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور طریقہ بھی، انجام بھی بہت اہم ہے اور طریقہ بھی بہت اہم ہے. بائی ہک اینڈ بائی کرک کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. نہیں، آپ کو سیدھے طریقے سے کام کرنا ہے. اب جب جنگ ہو جائے، للکارو دشمن کو، تم بھی تیاری کرو، دشمن کو بھی تیار ہو کر آنے دو. اب جب جنگ ہو اس کے بارے میں فرمایا آیت 191، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنہ کیا؟ سب سے بڑا فتنہ یہ کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. فتنہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جائے، ان پر ظلم کر کر کے ان کے دین کو فتنے میں ڈال دیا جائے، جیسے کہ مشرکین نے کیا تھا. مشرکین مکہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا تھا اور کفر پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا، اور یہ ایمان کی بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی.
یہ برائی زیادہ سخت ہے